بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان نے ایک بار پھر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چترال سمیت دیگر مقامات پر افغانستان سے دہشت گرد حملے ہوئے۔ افغانستان کی قائم مقام حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے اقدامات یقینی بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ہفتہ واری بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ افغانستان کی قائم مقام حکومت سے تعلقات قائم کرنے اور اسے تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی۔ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کو نیک نیتی سے معاونت دی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال پر کچھ تحفظات ہیں۔ پاکستان نے افغان حکام کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان بھائیوں کو کھلے بازوؤں سے خوش آمدید کہا، لیکن حکومت پاکستان نے اپنے قوانین پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا ہے۔ پاکستان حالات کا جائزہ لے کر ہی ترکھم سرحد کو کھولنے کا فیصلہ کرے گا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے مالی بحران کے باعث آج بھی متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی کراچی سے جانے والی دو طرفہ 10 پروازیں منسوخ کر دی گئی، جبکہ اندرون ملک جانے والی کراچی سے تربت کی پروازیں پی کے 501، کراچی سے گوادر کی پرواز پی کے 503 اور کوئٹہ کی پرواز پی کے 310 بھی منسوخ کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی کراچی سے سکر کی پرواز پی کے 536، ملتان کی پرواز پی کے 330 منسوخ اور اسلام آباد کی پرواز پی کے 300 آدھا گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں دھماکے سے جے یو آئی رہنما حافظ عبداللہ زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ دھماکہ حافظ عبداللہ کی گاڑی کے قریب ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے۔ حافظ عبداللہ کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سے انہیں کوئٹہ منتقل کیا جائے گا۔ دھماکے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے واقعہ کو گھیرے میں لے لیا۔ افغانستان کے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویس کا کہنا ہے کہ کالا دم تحریک طالبان پاکستان کی علاقائی سلامت کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ تھامس ویس نے واشنگٹن میں تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بھی کالا دم ٹی ٹی پی کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جو علاقائی سلامت کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی نیٹو اتحاد سے جنگ کے دوران طالبان کی اتحادی بنی۔ ٹی ٹی پی اور طالبان کے درمیان تعلقات اب بھی کافی مضبوط ہیں۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے علاج کے لیے دائر درخواست منظور کر لی۔ سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کینسر کے علاج کے لیے درخواست انسداد دہشت گردی عدالت میں دائر کی تھی، جس میں انہوں نے سول اسپتال سے کینسر کے ٹیسٹ کرانے کی اجازت مانگی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کے علاج کے لیے درخواست منظور کر لی اور عدالت نے جیل حکام کو یاسمین راشد کے سول اسپتال سے کینسر ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ جیل حکام یاسمین راشد کو اسپتال میں کینسر ٹیسٹ کرانے کے لیے لے کر جائیں۔ روسی صدر پیوٹن نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی جانب سے دی گئی دورے کی دعوت قبول کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد کم جونگ ان نے روسی صدر کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی تاریخ کو آگے لے کر چلنے کا اعادہ کیا۔ بھارت میں اسکول جانے والے طالب علموں کی کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست بہار کے ضلع مظفر پور میں جمعرات کی صبح پیش آیا، جہاں اسکول کے طالب علموں سمیت دیگر افراد اپنے کاموں پر جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کشتی میں بچوں سمیت 30 سے زائد افراد سوار تھے، جو دریائے بھنگتی کے کنارے گھاٹ کے قریب کشتی الٹنے سے ڈوب گئے۔
इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हुआ और 1 डॉलर का भाव 298 रुपये का है। इंटरबैंक में भी अमेरिकी डॉलर 1.12 रुपये सस्ता होकर 297 रुपये 70 पैसे का है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 298 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ था।